اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو زکوٰۃ، اہل ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ مختلف جو بینکس ہیں ان میں یکم رمضان سے زکوٰۃ کی کٹوتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج زکوٰۃ کے حوالے سے اس مختصر نشست میں اس کے احکام، اس کے مسائل اختصار و جامعیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک دین کی سمجھ رکھنے والا وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو جیسے جو اسلام کے ارکان بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 31 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اس بنا پر زکوٰۃ کے حوالے سے 5 سوالات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ نمبر 2، کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ نمبر 4، کن کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے، اور کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا جو لفظی مطلب ہے پاک صاف کرنا، بڑھانا، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ یہ انسانی دل، نفس، یہ مال کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اچھا، مال کو بھی مال اس لیے کہتے ہیں، مال کو
مال اس لیے کہتے ہیں کہ نفس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال، اسی سے ہے مائل۔ تو یہ جو زکوٰۃ، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حب المال رأس کل خطیئۃ، مال کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو شریعت نے یہ کیا کہ زکوٰۃ اہل ایمان کے اوپر لازم کی تاکہ وہ جو مال کی محبت ہے وہ نفس سے ختم کی جائے، اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور نفس کو پاک صاف کیا جائے۔ تو زکوٰۃ اصل میں اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے یا تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، زکوٰۃ مقررہ مال میں سے متعین مقدار کسی مخصوص شخص کو ادا کرنے، اس کو مالک بنانے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کو دوا دیا کرو صدقات کے ساتھ، یعنی ان کا جو علاج صدقہ کر کے تو اپنے مریضوں کا جو شفا یابی اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا یہ جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، ان کی موجوں کا مقابلہ دعا سے کرو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو زکوٰۃ جب آپ ادا کریں گے، نفس بھی پاک ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا اور مال محفوظ بھی ہوگا۔ اس بنا پر زکوٰۃ کی سب سے پہلے تعریف اور اس کا معنی اور اس کا فائدہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب عاقل بالغ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سے مراد گرام کی صورت میں تقریباً 87.5 گرام سونا بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 87.5 گرام سونا، اور 52.5 تولے چاندی، تقریباً 612 گرام جو ہے یہ چاندی کی مقدار ہے، یہ نصاب ہے۔ اور 2026 کے لیے کرنسی کی صورت میں جو حکومت پاکستان نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ 5,03,529 روپے ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کرنسی کی صورت میں ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سامان تجارت ہے، سامان تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مقدار 2.5% ہے۔ اگر 1 لاکھ ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس زکوٰۃ اس کے پاس سونا 3 تولے سونا ہے، اس نے
کچھ رقم قرض بھی دی ہوئی ہے، اس کے پاس پرائز بانڈ بھی ہیں، اس نے انشورنس کی رقم بھی کی قسطیں بھی جمع کرائی ہوئی ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. ایک جمعے میں نے شاید پچھلے کوئی عرصے میں یہاں پہ انشورنس کے حوالے سے گفتگو کی تو بڑے کچھ ساتھیوں نے مجھے فون کر کے کہا جی یہ آپ نے کہاں سے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشورنس جو ہے یہ کروانا جائز نہیں ہے، لیکن جو انشورنس کی قسطیں کروا چکے ہیں آپ، اس کو آپ اپنے مال میں شامل کر کے تو زکوٰۃ ادا کریں گے. اب یہ سارا مال جمع کر کے آپ نے قرض بھی دینا ہے، اس قرض کو مائنس کریں گے، اس مال میں سے مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے تو اس کا آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. سارے مال جس کو آپ مالک ہیں ان سب کو زکوٰۃ. جو تاجر حضرات ہیں، جس تاجر کی دکان جو ہول سیل کا کاروبار کرتا ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہول سیل کی جو مالیت بنتی ہے اس کے مطابق 2.5% اپنی زکوٰۃ دکان کی زکوٰۃ ادا کرے گا. جو پرچون کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی اس دکان کی پرچون کی مالیت زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اچھا، ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو کم تر نصاب ہے اس کو زکوٰۃ کے حوالے سے مقرر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سونے کا نصاب دیکھیں گے تو وہ شاید 40-45 لاکھ سے اوپر ہو، لیکن اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو چاندی کا نصاب وہ اس فروری کے مہینے میں شاید 9,200 روپے تولہ کے حساب سے جو ہے وہ چاندی کا ریٹ جا رہا ہے. تو اس کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائیں تو جو نصاب بنے گا، اگر وہ آپ کے پاس اماؤنٹ حاجات اصلیہ سے موجود ہے، زائد موجود ہے، تو آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے. اب سوال یہ تھا میرا کہ زکوٰۃ کب ادا ہوگی. ایک سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کب ادا ہو. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ سال گزرنا، قمری مہینہ، چاند والا مہینہ، 15 شعبان میں آپ کے پاس نصاب کی مقدار کے برابر رقم آئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے. اگلے سال جب 15 شعبان پورا ہوگا تو جا کے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر آپ زکوٰۃ پہلے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ سال کے دوران آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ میری اتنی رقم موجود ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کو سمجھ آ سکے. اگر سمجھ آ گئے تو یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے فائدے کی بات ہے، آپ کے لیے بھی فائدے کی بات ہے اور میرے لیے بھی. تو زکوٰۃ کے حوالے سے جب سال پورا ہوگا تو پھر جا کے لازم ہوگی. اگر آپ نے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ادائیگی ختم ہو گئی ہے. جس طرح نماز آپ کی فرض رہ گئی ہو تو قضا ادا کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ پچھلے سال کی اگر آپ کے اوپر لازم تھی تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ پہننے والا جو زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 2 خواتین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ فرمایا نہیں.
فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو. تو برادران اسلام، زکوٰۃ، اس میں اہل ایمان کا فائدہ ہے، اس میں برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ جب ادا کرو گے تو اس کے فوائد انسان، فرمایا جو آدمی یہ ایمان والوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، فرمایا وہ ایمان والے جو اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ تو رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے. ہاں، لوگ رمضان کی فضیلت، برکت اور رحمت پانے کے لیے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا ہی فرض نہیں ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی آپ سے کہ جس مہینے آپ نصاب کے مالک بنے اور اس مہینے کے بعد اگلے چاند کا جو سال ہے جسے ہم قمری سال کہتے ہیں، اس کے مطابق اگلا جب سال پورا ہوتا ہے تو پھر جا کے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. درمیان میں آپ کا مال کم ہو گیا اور سال کے اینڈ میں مال پھر پورا ہو گیا، نصاب کی مقدار تک پہنچ گیا، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. سال کے شروع میں آپ کے پاس نصاب کی مقدار کا مال موجود تھا، درمیان میں کوئی لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ مال کے مالک ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، جی یہ میں نے شادی میں اپنے بچے کی کروانی ہے، یہ میں نے گھر بنوانا ہے، یہ میں نے فلانا کام کرنا ہے. دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ مال جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے کسی حاجت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو نہیں دی جا سکتی؟ بنیادی بات، اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب یہ اصول و فروع کیا ہے؟ اصول سے مراد آپ کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانی، نانا، یہ آپ کے اصول آ گئے. فروع سے مراد آپ کی اولاد، آپ کے پوتے پوتیاں، یہ فروع ہو گئی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے گی. اور اس کے علاوہ سادات کرام، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو آدمی صاحب نصاب ہے، ہم عام طور پر بیکاریوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. بعض جو پروفیشنل بیگر ہیں، بیکاری ہیں، وہ کروڑوں کے مالک ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ کے مصارف 8 قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. فرمایا زکوٰۃ مساکین کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے،
جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو اسلام ابھی لائے نہیں ہیں لیکن اسلام کے لیے سافٹ کارنر ان کے دل میں موجود ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی گردنیں آزاد کرانا چاہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مجاہد ہیں یا دینی علم حاصل کرنے والے، علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ جو ہے مسجد میں آپ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ سے آپ کسی کی قرض کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا بنیادی جو حکم ہے وہ کسی کو مالک بنانا ہے۔ اس بنا پر زکوٰۃ میں جو تملیک ہے وہ ضروری ہے، اور پھر اس کے جو مصارف ہیں وہ قرآن مجید نے مقرر کیے ہیں کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت پڑھی تھی، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ فرمایا یوم تقوی بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، کہ اس دن اس مال سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کرتے تھے اور اس کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے احکام و مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔